نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین محترم، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مختلف موضوعات پہ میں وہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ تحریف قرآن کا ایک سلسلہ، تحریف قرآن کے موضوع پہ ایک سلسلہ جاری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے وہ اختتام اس کا کیا جائے، اس موضوع کو وہ پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے کہ شیعہ کیوں وہ تحریف قرآن کا قائل ہے اور اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو سب سے بڑا وجہ تنازع ہے وہ امامت و خلافت ہے۔ تو جب اس موضوع پہ اہل سنت آج سے نہیں 14 صدیوں سے وہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ جناب ایک نص وہ آپ پیش کریں، تو ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب نص کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، لیکن یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہم موضوع ہے، لیکن اس پہ دلائل وہ عمومی دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے خصوصی دلائل وہ درکار ہیں، جو ہمارے اہل تشیع بھائی وہ نہیں دے سکتے۔ اب نص کیا ہوتی ہے؟ وہ آیت محکم، وہ آیات ہیں جو نص کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ میں جناب پڑھ رہا ہوں، جناب کتاب کا نام ہے تفسیر برہان، اور اس کا جناب صفحہ نمبر وہ 48 ہے، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ تفسیر برہان میں وہ لکھتے ہیں کہ نص کی حیثیت جو آیات رکھتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، مطلب محکم، بالکل واضح، وہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہیں، ان میں گرے ایریاز نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا آیات ہوتی ہیں، کس قسم کی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں، مثال انہوں نے دی ہے سورۃ مائدہ کی آیت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم والی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور سر اور پاؤں کا مفصل تک مسح کرو۔ اور محکمات میں سے یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ ودم ولحم الخنزیر، کہ تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام آیات محکم آیات ہیں، اور ان کی تعویل و تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نص وہ ہوتی ہے کہ ان کی تعویل و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل اس کی تنزیل کے ساتھ ہی ہے، اور ان کی مثل اور بھی بہت زیادہ وہ آیات ہیں۔ تو ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ جناب ایک آیت نص وہ قرآن سے آپ دکھا دیں کہ مولا علی شیر خدا وہ خلیفہ تو بلا فصل ہیں، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ صاحب حیات القلوب ملا باقر مجلسی صاحب نے جلد نمبر 3 میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ امامت خدا اور رسول کے نص سے ہوتی ہے، امت کے اختیار اور بیعت سے نہیں ہوتی۔ تو جب یہ نص سے ہوتی ہے تو ہمیں وہ نص وہ ضرور دکھائی جائے۔ تو جب یہ نص نہیں دکھا سکے تو انہوں نے پھر وہ ایک عقیدہ گھڑا کہ قرآن تو وہ مطلب منحرف ہو گیا، اس میں وہ تحریف کر دی گئی، لہٰذا یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ تو پھر اس عقیدے کی بنیاد وہ رکھی گئی۔ اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ اب جناب اس کا وہ میں تفسیر برہان صفحہ نمبر 48 جلد نمبر 1 سے یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس باب میں یہ ذکر ہوگا جیسے قرآن نازل ہوا ہے اسے سوائے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے کسی اور نے جمع نہیں کیا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کرام نے وہ قرآن جمع کیا، اس کے علاوہ کسی نے قرآن جمع نہیں کیا۔ تو یہ جو 2 جلدوں کے درمیان یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ ائمہ علیہم السلام نے اس کو جمع کیا ہے؟ یہ یہ سوال آپ پہ ہے، اور اگر نہیں کیا تو وہ قرآن کہاں ہے جو کہ ائمہ علیہم السلام نے جمع کیا ہے؟
جناب اس میں ایک حدیث وہ لائے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جعفر امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کسی بندے کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ اس نے پورے قرآن کو اس کے ظاہر و باطن کے ساتھ جمع کیا ہے سوائے اوصیاء علیہم السلام کے۔ یہ بھی حدیث بھی لائے ہیں کہ جناب امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ سوائے ائمہ کے کسی اور نے جو ہے وہ اس کے ظاہر اور باطن سمیت جمع نہیں کیا۔ وہ قرآن جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اب جناب جی آگے جو ہے وہ مزید چلیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ اس لیے گڑھا تاکہ ہم کہہ سکیں کہ جو محکم آیات جو ہے ولایت مولا علی شیر خدا میں تھی وہ تو جناب تحریف کر دی گئی، تو اس لیے انہوں نے جناب جی یہ اب جو ہے میں جناب تفسیر برہان کے صفحہ نمبر 65 سے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کتنی اقسام پہ نازل ہوا۔ یہ ہمیں کہتے ہیں نا سبعۃ حروف کہ 7 حروف پہ نازل ہوا، تو ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ اسبغ بن نباتہ نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن 3 حصوں پر نازل ہوا۔ اچھا اب 3 حصوں پہ نازل ہوا، یہ 65 ہے۔ آگے جا کے جناب قرآن 4 حصوں پہ نازل ہوا، یہ بھی 65 پیج پہ ہے، اور قرآن 3 قسموں پر نازل ہوا، صفحہ نمبر 66 پہ ہے۔ وہ قسمیں جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ اب جناب آگے چلتے ہیں کہ وہ جب ہم نے مطالبہ کیا کہ جناب ایک جو ہے وہ نص قطعی جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ دکھا دیں کہ قرآن میں مالک کائنات نے فرمایا ہو کہ مولا علی شیر خدا کی جو ہے خلافت بلا فصل کا جو ہے وہ ذکر کیا ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ تو جب یہ ان کو قرآن میں یہ کوئی آیت ہمیں نہ دکھا سکے تو انہوں نے تحریف قرآن کا جو ہے یہ ایک عقیدہ گھڑا اور باقاعدہ آیات بتائیں کہ ان آیات میں جو ہے وہ تحریف ہو گئی۔ اب ایک آیت جو ہے انہوں نے یہ بھی بتائی کہ اس آیت میں بھی جو ہے وہ تحریف ہو گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اچھا یہ جناب جی صفحہ نمبر ہے تفسیر برہان کا، صفحہ نمبر 108 اور 109 ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کرنے والے سے فرمایا تم خیر امت ہو کہ تم نے امیر المومنین اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو قتل کیا۔ پس آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے فرزند رسول پھر یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی خیر امت نہیں بلکہ خیر ائمہ تھا، وہاں پہ تو امت کی جگہ خیر ائمہ تھا، تو جو ہے یہ تحریف کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جناب، اسی طرح یہ قرآن سے جو ہے وہ کس طرح کا استنباط کرتے ہیں اور قرآن سے کس طرح جو ہے وہ ہر چیز اپنی قرآن سے جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایک نمونہ یہ آپ ویڈیو دیکھیے۔ ਆਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈਦਰੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਆਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੌਬਾ। 29 ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਦਾਹਰਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 21۔ جی سامعین محترم، آپ نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھی، یہ بہت بڑے مناظر ہیں اور یہ قرآن سے جو ہے وہ استدلال کر رہے ہیں، اور آیت جو ہے وہ میں نے وہ آیت بھی آگے میں نے جو ہے وہ لکھ دی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پکیزہ شراب پلائے گا۔ تو جناب ان حیدری صاحب کے بقول تو پھر جو ہے وہ شراب بھی قرآن میں آ گئی ہے، تو خود شراب بھی جو ہے وہ پینی چاہیے معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے جو ہے استدلال جو ہے یہ اس طرح کا قرآن سے کرتے ہیں، لیکن اس میں تحریف بھی مانتے ہیں اور استدلال بھی جو ہے وہ اس سے کرتے ہیں۔ جناب آگے چلتے ہیں۔ جی محترم سامعین، آگے جو چلتے ہیں تفسیر برہان کا صفحہ نمبر جناب 110 ہے، اور انہوں نے وہ آیات بھی بتا دی جن میں تعریف کی گئی ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جن میں سے 1 یا 2 کلمے حذف کر دیے گئے، جیسا کہ یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میں جناب جی جلد نمبر 1 ہے اور تفسیر برہان ہے، صفحہ نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، سورہ نساء کی جو ہے یہ آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے،
اور اس کے ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اب جناب جی تفسیر برہان والا وہ فرماتا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں نازل ہوئی تھی بما انزل اللہ علیہ فی علی، تو حضرت علی کا نام جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ تو دوسری آیت جناب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، وہ جو ہے کہ اگر تو نے جو ہے وہ لایت مولا علی کا اگر تو نے اعلان نہ کیا تو اے رسول آپ نے جو ہے وہ رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اس طرح نازل ہوئی تھی کہ ما انزل الیک من ربک فی علی، اس میں بھی جو ہے وہ علی کا نام جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ آگے جناب جی آل محمد حقہم، یہ جو ہے صفحہ نمبر 10 11 12 پہ یہ جو ہے یہ بحث ہے۔ تو میں اپنی جو ہے وہ تمام گفتگو کو اگر سمرائز کروں تو اس سے یہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم پہلے تو جو ہے وہ اگر ائمہ نے قرآن کریم جو ہے وہ بغیر تحریف کے کوئی جمع کیا ہے تو وہ جو ہے وہ امت کے سامنے لایا جائے، کیونکہ امت خواہ مخواہ ایسے ہی جو ہے وہ غلط قرآن، تحریف شدہ قرآن جو ہے معاذ اللہ پڑھ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں جو تھم نیل پہ لکھا ہے کہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ منافق نہیں ہے، وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، قرآن میں جو ہے وہ نقص ہوا ہے اور قرآن میں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، لیکن جو باقی جو تمام جو وہ علماء ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی یہی قرآن ہے، اسی قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ لیکن حسن اللہ یاری جو ہے مطلب جو اس کا کریڈٹ بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے کہ حسن اللہ یاری جو ہے وہ کم از کم منافقت نہیں کر رہا، وہ علل اعلان جو اس کے عقائد ہیں جو اس کے اندر ہیں وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ باہر لا رہا ہے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ تقیہ کر کے اور جھوٹ بول کے اور منافقت کا جو ہے وہ سہارا لے کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہی قرآن ہے، اس کو جو ہے وہ ہم اسی قرآن کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ لیکن حسن اللہ یاری صاحب کو اگر وہ تحریف شدہ قرآن اس کو مانتے ہیں تو پھر اس سے ان کو جو ہے وہ دلائل نہیں دینے چاہیے، پھر غیرت کرنی چاہیے، اور وہ قرآن جو ہے جو ائمہ علیہم السلام نے جو جمع کیا اس کو امت کے سامنے جو ہے وہ ضرور پیش کرنا چاہیے تاکہ امت جو ہے وہ اس گناہ عظیم سے جو ہے وہ بچ جائے، کیونکہ تحریف شدہ قرآن پڑھنا جو ہے یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن سامنے لائیں کہ جو کہ ائمہ علیہم السلام نے اس کو جمع کیا ہے، اور اگر ایسا قرآن آپ سامنے نہیں لاتے تو پھر تسلیم کریں کہ یہ جو صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے، جو کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے جو ہے وہ قرآن جمع کیا ہے، یہی قرآن ہے، اور اسی پر امت کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کی گئی، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ فی علی جن کو جو ہے وہ حذف نہیں کیا گیا، فی عالم حق آل محمد کو جو ہے وہ حذف نہیں کیا گیا۔ وہ تو وزن پہ پورا نہیں بیٹھتے، تلفظ پہ پورا نہیں بیٹھتے، ایک ربط جو ہے کہاں علم ہی کل، کہاں جو ہے وہ فی علی جن، تو اس طرح جو ہے وہ ہر بات میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کھینچ کے ہر بات جو ہے وہ اپنے عقائد کے مطابق جو ہے اس کو نہیں ڈھال لیتے آیت کو کہ اس آیت میں یہ تھا اور اس آیت میں یہ تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع تھوڑا سا جو ہے وہ طویل ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ اگر اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کے سامنے بہت سی جو ہے وہ گرہیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔